ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے ایوب کا عام خط، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 4 آیات۔ خدا کے اور خداوند یسوع مسیح کے بندہ یعقوب کی طرف سے ان 12 قبیلوں کو جو جا بجا رہتے ہیں سلام پہنچے۔ اے میرے بھائیوں، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگے جو بغیر ملامت کیے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ آمین آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ پچھلے ہفتے میں ہم نے یعقوب کے خط کا مطالعہ کرنا شروع کیا تھا، اور ہم نے اس کے انٹروڈکشن کو دیکھنا شروع کیا تھا کہ یعقوب ایکچولی ہے کون، اور یعقوب کون سا یعقوب ہے جس نے اس خط کو لکھا۔ اور ہم نے پچھلے ہفتے میں دیکھا کہ کلام مقدس ہمیں 4 یعقوب کے بارے میں بتاتا ہے جن کا ذکر نئے عہد نامہ میں ہے، اور ہم ازیوم کر سکتے ہیں کہ ان 4 میں سے کسی ایک شخص نے یہ خط لکھا ہوگا۔ اور پہلا شخص جو ہم نے دیکھا وہ تھا کہ زبدی کا بیٹا اور یوحنا رسول کا بھائی یعقوب، جس نے یہ خط لکھا۔ اور ہم نے دیکھا پچھلے ہفتے میں کہ نو دیٹ واز ناٹ دی رائٹر آف دس اپسٹل، یہ جو خط ہے وہ اس کا وہ رائٹر نہیں تھا۔ اور پھر دوسرا شخص ہم نے دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ حلفی کا بیٹا جو ہے یعقوب وہ ہو جو کہ خداوند یسوع مسیح کا ایک شاگرد بھی تھا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے میں ہم نے دیکھا تھا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کہ یہ بھی اس خط کا رائٹر نہیں ہے، کیونکہ جو باتیں اس خط میں ملتی ہیں وہ اس کے ساتھ کہیں بھی ٹیلی نہیں کرتی ہیں۔ اور پھر تیسرا شخص جو ہم نے دیکھا وہ تھا یہودا کا باپ یعقوب۔ نو ہی واز ناٹ جوڈس اسکریوت، یہ یہودا اسکریوتی نہیں تھا جو جس کا یہ باپ یعقوب ہے، یہ دوسرا یہودا تھا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ یہ بڑا جو ہے یہ شاگردوں میں سے ایک شاگرد کا باپ تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی شاگرد اس خط کو لکھتا، تو باپ کو خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو ہم نے دیکھا تھا کہ جو اس خط کا جو رائٹر ہے یہ بھی یہ یہودا کا جو باپ یعقوب ہے وہ نہیں تھا۔ اور پھر ایک چوتھا شخص بچ جاتا ہے جس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ کیا آیا یہی اس خط کا رائٹر ہے یا کوئی اور ہے۔ اور ہم نے دیکھا جو چوتھا شخص جس کا ذکر کلام مقدس میں ہے اس کا نام یعقوب ہے، اور یہ یعقوب جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کا سٹیپ برادر تھا، ٹھیک ہے، اس کا سوتیلا بھائی تھا جو مریم اور یوسف سے پیدا ہوا تھا۔ میک شور، ٹھیک ہے، سوتیلے بھائی سے مراد یہاں پر یہ تھا کہ جو یسوع مسیح جو ہے وہ یہ یسوع مسیح کا سوتیلا بھائی تھا جو مقدسہ مریم اور یوسف سے پیدا ہوا تھا۔ اور پچھلے ہفتے میں ہم نے دیکھا تھا کہ یسوع مسیح کے جو باقی بھائی، ان کے 4 بھائیوں کا بھی ذکر کلام مقدس میں ہے، اور اس کی بہنوں کا بھی ذکر ہے کلام مقدس میں، اس کی سٹیپ سسٹرز کا، لیکن ان کے نام نہیں مینشن ہے۔ لیکن یہ لکھا ہے کہ کیا اس کی سب بہنیں ہم میں نہیں ہیں؟ سب بہنوں سے مراد یہ ہے کہ یہ پلورل لفظ استعمال ہوا ہے، جمع کا صیغہ یہاں پر استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بہنیں جو ہیں وہ 2 یا 2 سے زیادہ تھیں، ایک نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم نے پچھلے ہفتے میں دیکھا کہ جو یسوع مسیح کا سوتیلا بھائی جو ہے جس کا نام یعقوب ہے یہ یروشلم کی کلیسیا کا پاسبان تھا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو یروشلم کی کونسل تھی، آپ اس کو اعمال کی کتاب میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں، اور پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا بھی تھا اس کو، جو یروشلم کی کونسل تھی اس کا پریزیڈنٹ بھی یہ تھا، صدر بھی یہ تھا، اور اپنے مرتے دم تک یہ شخص جو ہے یہ اس کونسل کا صدر رہا۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ شخص جو ہے وہ ایک بڑا کٹر یہودی تھا، وہ بڑی وفاداری کے ساتھ خدا کے آئین کو، شریعت جو ہے اس کے اوپر عمل کرتا تھا، اور یہ باتیں جو ہے ہم اس کی تحریر میں بھی دیکھتے ہیں۔ اور پھر ہم نے دیکھا تھا کہ یہ خط جو ہے وہ کسی مشہور شخص نے لکھا ہے جس کو سب لوگ جانتے تھے، جس کو اپنا تعارف کروانے کی بھی ضرورت نہیں تھی۔ اور ہم نے دیکھا پچھلے ہفتے کہ یقینی طور پر اس خط کا جو رائٹر ہے وہ یسوع مسیح کا سوتیلا بھائی یعقوب ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بہت ساری باتیں ہم نے اس کے بارے میں دیکھی تھی۔ اور پھر ہم نے دیکھا تھا یعقوب کا جو خط ہے کہ وہ کن سرکمسٹانسز میں لکھا گیا۔ ہم نے دیکھا تھا پچھلے ہفتے میں کہ یہ خط جو ہے وہ اس وقت لکھا گیا جب اسٹیفنس کو شہید کر دیا گیا تھا،
और याकूब जो खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द और यूहन्ना रसूल का भाई था, याकूब, उसको भी कत्ल कर दिया गया था। और ये तकरीबन 44 से 45 44 टू 50 का ये दौर था, जब कलीसिया के ऊपर इज़्ज़ा रसानी जो है वो बहुत ज्यादा थी, परसिक्यूशन बहुत ज्यादा थी, और कलीसिया जो है वो इधर उधर तितर बितर हो गई थी जब ये खत लिखा गया। और जब इस खत का राइटर जब ईमानदारों को मुखातिब करता है तो उन्हें मसीही कहकर मुखातिब नहीं करता वो, क्योंकि अभी ये वो दौर था जब मसीहियों को मसीही नहीं कहकर पुकारा जाता था। जब मसीही इंताकिया में तितर बितर होकर जब इंताकिया में पहुंचे तो जो इंताकिया के मसीही थे उनको छेड़ के तौर पर, टीज करने के तौर पर यह नाम दिया गया था क्रिश्चियंस। ये छेड़ के तौर पर यह नाम उनको दिया गया था, और यह खत जो है वो उससे बहुत पहले लिखा गया था। इसलिए हम जानते हैं कि यह खत का लिखने का टाइम पीरियड क्या था, ठीक है। और फिर पिछले हफ्ते हमने देखा कि यह खत जो है यह एक बहुत प्रैक्टिकल खत है, इसमें अमली हदायत दी गई हैं, यानी जो प्रैक्टिकल चीजें हैं जो करने वाली हैं उनके बारे में इसमें ज्यादा तालीम दी गई है। और जब इस खत का राइटर जो है जब अपनी ये खत को लिखता है तो वो बड़ी अथॉरिटी के साथ लिखता है, अथॉरिटेटिव राइटर है ये। वो अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें ये कहता हूं, मैं तुम्हें ये कहता हूं, मैं तुम्हें ये सलाह देता हूं। तो इसमें हम एक अथॉरिटेटिव पर्सन को भी देखते हैं। और फिर पिछले हफ्ते में हमने देखा कि याकूब जो है वो जिंदगी के जो बेसिक पहलू हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा जोर देता है। और हमने देखा था और मैंने पिछले हफ्ते बताया भी था कि याकूब का ये जो खत है, अगर इसको आप यीशु मसीह के पहाड़ी वास के साथ जो मत्ती की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह की इंजील में है, अगर उसके साथ इसका आप मुवाजना करें तो हमें ये बिल्कुल पैरेलल नजर आते हैं, दोनों में सेम तालीम दी गई है, ठीक है। तो इससे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि ये जो राइटर है ये कोई नई तालीम नहीं दे रहा, बल्कि वही हुक्मों को जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को दिए हैं उनको रिपीट कर रहा है, सही है। और पिछले हफ्ते में फिर हमने ये भी देखा कि ये खत जो है वो हमें बताता है कि वी आर नॉट सेव्ड बाय द गुड वर्क्स बट वी आर सेव्ड फॉर द गुड वर्क्स, कि हम अच्छे कामों के लिए के जरिए से नहीं बचाए गए बल्कि इसलिए बचाए गए हैं कि हम अच्छे काम करें। और इस खत का जो राइटर है वो बयान करता है कि ईमानदार जो है उसके अच्छे अमाल होना भी बहुत जरूरी है। पौलुस रसूल ने कहा कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा, लेकिन याकूब का जो खत का जो राइटर है, जो याकूब है, वो खुद बयान करता है कि नहीं, ईमान के साथ साथ हमें अमाल की भी जरूरत है। और अक्सर मसीही जो है इसको यहां पर कंट्राडिक्शन समझते हैं, और पिछले हफ्ते में हमने देखा था कि नो, देयर इज नो कंट्राडिक्शन। पौलुस रसूल कहता है कि एक रास्तबाज जो वो ईमान से बचाया जाएगा, ईमान से जीता रहेगा, लेकिन याकूब ये बयान करता है कि ईमान जो है वो हमारी निजात के लिए जरूरी है, जिसके वसीले से हम निजात पाते हैं, लेकिन दूसरों को बचाने के लिए अच्छे कामों का भी होना जरूरी है। ईमान के जरिए से सिर्फ आप अपने आप को बचा सकते हैं, लेकिन नेक कामों के जरिए से आप दूसरों को भी बचा सकते हैं। और याकूब इस बात पर जोर देता है कि ना सिर्फ हमें खुद को बचाना है बल्कि दूसरों को भी बचाना है। कैन यू से आमीन। और फिर पिछले हफ्ते में हमने देखा कि याकूब के खत के 5 अबवाब हैं, और पांचों चैप्टर जो हैं, इसके जो 5 चैप्टर हैं, वो 5 मुख्तलिफ जिंदगी के पहलुओं के ऊपर जोर देते हैं, ठीक है। आज मैं उनकी तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन आज इसी इंट्रोडक्शन को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए जो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि याद रखें, याकूब और पौलुस रसूल जब ईमान की बात करते हैं और ईमान से रास्तबाज ठहरने की बात करते हैं और अमाल का उसमें जिक्र करते हैं, तो इस दोनों में ये बिल्कुल भी कंट्राडिक्शन नहीं है। याकूब जब बात करता है तो वो कहता है कि ना सिर्फ हमें खुद को बचना है बल्कि हमें दूसरों को भी बचाना है, लेकिन जब पौलुस रसूल ईमान की बात करता है तो वो कहता है कि हमें खुद को पहले बचाना है, और खुद को बचाने के लिए ईमान बुनियाद है उसकी, और दूसरों को बचाने के लिए नेक काम है, अच्छे लोग काम है। अगर आप कोई अच्छा काम करेंगे तो उसको देखकर कोई शख्स खुदावंद के पास आएगा, वरना नहीं। तो इस खत में याकूब जो है वो बार बार शरीयत का जिक्र करता है,
شریعت کا ذکر کرتا ہے اور اپنے خط میں 3 ابواب میں اس نے 3 طرح کی شریعت کا ذکر کیا ہے. 3 طرح کی شریعت کا اس نے ذکر کیا ہے. پہلی شریعت جو ہے وہ آپ پہلے باب کی 25ویں آیت میں پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں, جو کہ کامل شریعت ہے. یعقوب بیان کرتا ہے کہ جو مسیح خداوند کے وسیلے سے ہمیں شریعت ملی ہے, جس کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے, وہ محبت کی شریعت ہے اور وہ پرفیکٹ لا ہے. اور کلام مقدس میں بھی لکھا ہے کہ جو محبت کی شریعت ہے کوئی اس کی مخالفت نہیں کرتا, بلکہ ہر شخص اس کو وہ قبول کر لیتا ہے. محبت کی شریعت کو, اچھی باتوں کو ہر کوئی قبول کرتا ہے. اور پھر دوسری شریعت جس کا ذکر یعقوب اپنے خط میں بیان کرتا ہے وہ ہے بادشاہی شریعت. بادشاہی شریعت جو کہ 2 باب کی 8ویں آیت میں ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ لا آف دی کنگ اینڈ کوئنز, کہ بادشاہوں کا قانون. آپ سب جانتے ہیں کہ بادشاہوں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے 2 الگ قوانین ہوتے ہیں, ایسا ہے یا نہیں؟ ہیلو, آر یو ہیئر؟ کین یو ہیئر می؟ Only I think 2 people are here. Okay, I always want to interact, okay? اگر آپ انٹریکٹ کریں گے میرے ساتھ تو مجھے پتا چلے گا کہ آپ سیکھ رہے ہیں, کچھ آپ کو سمجھ آ رہی ہے, ورنہ مجھے ایسے لگے گا کہ جیسے سر سے اوپر سے گزر رہا ہے. اوکے, کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہم شاہی کہنوں کا فرقہ ہیں, ہم رویل پریسٹ ہیں, اور رویل پریسٹ کے لیے اور عام پریسٹ کے لیے لا جو ہے فرق ہوتا ہے. کسی کو معلوم ہے کہ میگن نے کیوں شاہی اپنا جو عہدہ تھا وہ چھوڑ دیا؟ کیوں؟ جی ہاں, میگن نے اس لیے رائلٹی کو چھوڑ دیا کیونکہ اس کے پاس جو شاہی قوانین ہیں ان کے اوپر عمل کرنا اس کے لیے بڑا مشکل بن گیا تھا. بیکاز شی واز ناٹ ٹرینڈ فرام ہر چائلڈہڈ, کیونکہ وہ بچپن سے اس کو ٹرین نہیں کیا گیا تھا. جبکہ ولیم جو ہے اور اس کا ہسبینڈ جو وہ ہے ہیری جو ہے, ان کو بچپن سے ہی ٹرین کیا گیا تھا کہ کس طرح سے انہیں شاہی قانون کے اوپر عمل کرنا ہے. ان کے لیے خاص لا ہے کہ کس طرح کے وہ پبلک میں کپڑے پہن سکتے ہیں اور کس طرح کے نہیں, کس طرح کے وہ بال بنا سکتے ہیں اور کس طرح کے نہیں, بیٹھنے کا انداز, کھڑے ہونے کا انداز, ہر چیز کے لیے ان کے لیے اسپیشل انسٹرکشنز ہیں. جبکہ ہمارے لیے ہم جو کچھ مرضی پہن لیں, جیسے مرضی پہن لیں, جیسے مرضی کھڑے ہوں, جیسے مرضی بیٹھے ہوں, ہمارے لیے کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے. ایون کہ میں تھوڑے دن پہلے پڑھ رہا تھا کہ جو کوئن ہے, جو اس کے بارے میں لکھا ہوا تھا کہ کوئن جو ہے وہ پبلک میں اپنا ناک صاف تک نہیں کر سکتی تھی. She was not allowed to do this. لیکن ہمارا کیا ہے, ہم جو کچھ مرضی کریں. ہاں جی, بٹ شی واز ناٹ الاؤڈ. اور وہ اپنی جوتی جو ہے وہ پبلک کے سامنے نہیں اتار سکتی تھی, اگر بے شک اس کی جوتی اس کو جتنی مرضی کاٹے, چاہے اس کے زخم ہو جائیں, کیونکہ وہ ایک قوم کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. تو ایسے ہی میرے عزیزو, ہم مسیحی قوم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. کلام مقدس میں لکھا کہ ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں, اور یعقوب اسی بات کا ذکر کرتا ہے کہ اب جس شریعت کے وسیلے سے ہم بچائے گئے ہیں, یا جس شریعت کے اوپر اب ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے, وہ موسیٰ کی شریعت نہیں بلکہ وہ بادشاہی شریعت ہے جس کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ بادشاہوں کے لیے ہوتی ہے. کیونکہ اب ہم عام لوگ نہیں رہے, بلکہ اب ہم خدا کی مقدس قوم اور شاہی کائنوں کا فرقہ بن گئے ہیں. اس لیے اب ہمارے لیے جو قوانین ہے وہ عام قوانین نہیں رہے, بلکہ فرق قوانین ہے. اور تیسری شریعت جس کا ذکر یعقوب اپنے خط میں بیان کرتا ہے وہ ہے چیپٹر 2 ورس 12 میں, کہ آزادی کی شریعت. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو کنٹروڈکشن سمجھتے ہیں پالوس رسول کی تعلیمات کے خلاف, لیکن یہ کنٹروڈکشن نہیں ہے میرے عزیزو. جب تک ہم اس خط کی روٹس کو نہیں جانتے اس وقت تک ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ کنٹروڈکشن ہے یا وہ دونوں سیم بات دو مختلف اینگل میں کر رہے ہیں. تو آزادی کی جو شریعت ہے اس کو ہم مسیح کی شریعت کہتے ہیں. کسی کو معلوم ہے what law Christ has given to us؟ مسیح کی شریعت کیا ہے؟ محبت. کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اس محبت کے وسیلے سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو, باپ نہیں, کہ تم میرے شاگرد ہو. تو میرے عزیزو, اگر ہم مسیح کی شریعت پر عمل نہیں کرتے ہیں
تو پھر ہم مسیح کے بھی نہیں ہیں. کیا خیال ہے, کیا جو مسیحی لوگ ہیں وہ شریعت سے آزاد ہیں یا ابھی بھی شریعت کے ماتحت ہیں؟ ابھی بھی شریعت کے ماتحت ہیں. آپ آزاد ہیں کس شریعت؟ ہاں جی, کس, اگر آپ ماتحت ہیں تو کس شریعت کے ماتحت ہیں آپ دو لوگ, اور اگر آپ آزاد ہیں تو آپ کس طرح سے آزاد ہیں؟ آپ لکھا ہے, اگر کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جھوٹ نہ بولو, شریعت میں ہے تو ہم جھوٹ نہیں بولتے. لکھا ہے کہ زنا نہ کر تو ہم تو زنا نہیں کرتے. ٹھیک ہے, لکھا ہے کہ خون نہ کر تو ہم تو خون نہیں کرتے. چوری نہ کر تو چوری تو ہم نہیں کرتے. تو پھر کس آزادی کی بات کرتے ہیں؟ اب ایک ون بائی ون پلیز مائک لے لیں. پاسٹر, آزادی کی لا آف, اب جو ہم نے پڑھا ہے کہ جو لا آف فریڈم ہے, ہم اس کے متحد ہیں. کون سی فریڈم, کس فریڈم کی بات کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اب میں زنا بھی کر سکتا ہوں, جھوٹ بھی بول سکتا ہوں, چوری بھی کر سکتا ہوں, کسی کا مال بھی جو ہے وہ بھی لے سکتا ہوں؟ نہیں, کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ وی آر ناٹ سیوڈ بائی گڈ ڈیڈس, وی آر سیوڈ ٹو ڈو گڈ ڈیڈس. ہاں جی, تو پھر شریعت کہاں ہے یہاں؟ کیونکہ لکھا ہے کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو, شریعت جو ہے اس کو بھی نہ چھوڑیں, اور جو خداوند یسوع کی تعلیم دی گئی ہے اس کو بھی نہ چھوڑیں. ہاں جی, ہم نے دونوں کے ساتھ چلنا ہے. ہاں جی, کلام مقدس میں لکھا کہ جب خداوند یسوع مسیح کے پاس فقیہ و فریسی آئے اور انہوں نے کہا کہ تیرے شاگرد تو سونف اور زیرے پہ اوپر بھی دے یکی کی باتیں کرتے ہیں, اور کہتا ہے کہ کیڑے چھوٹے موٹے جو چیزیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور ہبڑے ہاتھی جو ہیں ان کو نگل جاتے ہیں, تو یہ کیا ہوا؟ تو خداوند یسوع مسیح نے جب کہا تھا کہ تیرے شاگرد تو دے یکی نہیں دیتے, ہاتھ دھو کر کھانا بھی نہیں کھاتے, تو خداوند یسوع مسیح نے اس وقت کہا تھا کہ ضرور تھا کہ وہ یہ بھی کرتے اور اس کو بھی نہ چھوڑتے. یعنی دونوں کو ہمیں پیرلل رکھ کے چلنا ہے. ٹھیک ہے, شریعت جو ہے وہ ہمارے لیے صرف ایک مشرے راہ ہے, دیٹس اٹ. جیسے بھائی نے بھی کوٹ کیا جو میں نے بات کی کہ وی آر ناٹ سیوڈ بائی دی گڈ ورکس, ہم اچھے کاموں کے ذریعے سے نہیں بچائے گئے ہیں لیکن اچھے کاموں کے لیے بچائے گئے ہیں. تو پھر پتہ کیسے ہم بچائے گئے ہیں؟ جب ہم اچھے کام کریں گے تو غلط کام کریں گے نہیں, یہ بھی ہاں ڈیفینیٹلی. ہاں جی, تو پھر بچائے کیسے گئے ہیں ہم لوگ؟ ہاں جی, ہم ایک ایک کر کے سارے بولیں گے تو پھر سمجھ نہیں آئے گی. خداوند یسوع مسیح نے شریعت کو موقوف نہیں کیا, اس کو مکمل کیا ہے. شریعت کو اس نے پورا کیا ہے. ٹھیک ہے, تو باقی جو اس نے شریعت میں اضافہ کیا ہم ان کی وجہ سے بچائے جائیں گے. وہ نہیں, ہم لوگ شریعت کے وسیلے سے نہیں بچائے جائیں گے. خداوند یسوع مسیح کے حکموں کے وسیلے سے. نہیں, اور کیسے بچائے جائیں گے پلیز؟ ایمان سے, خداوند یسوع مسیح پہ ایمان لانے سے. کس چیز پر ایمان لانے سے؟ یسوع پہ تو جو ابلیس ہے وہ بھی ایمان رکھتا ہے, خدا پر وہ بھی ایمان رکھتا ہے, تو کس ایمان کی ہمیں ضرورت ہے؟ کس چیز پر ایمان؟ خدا کا بیٹا ہے, وہ خدا کا بیٹا ہے. اور مائک لے لیں پلیز, آپ کے پاس ہے مائک. ہاں جی بولیں پلیز, آپ بولیں گے تو پھر مجھے سمجھ آئے گی. یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے اور خدا نے اس کو مردوں میں سے زندہ کیا. اوکے, جو لوگ آن لائن کچھ بتانا چاہ رہے ہیں پلیز آپ بولیں. ہاں جی, آپ کی آواز سن سکتے ہیں ہم لوگ, آپ ان میوٹ کر کے آپ بات کر سکتے ہیں. اوکے, اور کون سی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ کس بات پر ہمیں ایمان لے کے آنے کی ضرورت ہے؟ صرف اوکے, اس کے آگے چل کر ہم اس کے اوپر بات کریں گے. اور کس بولے, اور سوچیں ذرا, اور کیا بات آتی ہے؟ کس چیز پر ہمیں ایمان لے کے آنے کی ضرورت ہے؟ اگر بس یہی کہیں گے ہمارا ایمان ہے, بس کس چیز پر ایمان ہے, تو لوگوں کو کیا بتائیں؟ پلیز آپ ان کو بولنے دیں. جی, کہ سالویشن اس چیز پہ آپ کا فیتھ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر ہوا. اب ہم جو ہیں وہ فری ہیں فار اینی پنشمنٹ جو شریعت کے تھرو ہم پہ آتی ہے. اوکے, ہمیں خداوند یسوع مسیح کی, آپ نے کیا کہ موت کے اوپر ایمان لے کے آنے کی ضرورت. جی آپ لوگ آن لائن آپ بولیں پلیز, آپ کی آواز سن سکتے ہیں ہم لوگ. جی پاری صاحب جی, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ خداوند کے اوپر ایمان اس لیے ہم کو لانے کی ضرورت ہے کیونکہ خداوند ہماری خاطر دنیا میں آیا اور ہماری خاطر خداوند یسوع مسیح نے جان دی اور ہمیں اپنے خون سے خریدا. تو کوئی نہیں ایسا کہ جو کسی کے لیے جان دے اور اپنی جان دے کر بچائے, تو خداوند نے بھاری قیمت ادا کی ہے. اوکے, تھینک یو ویری مچ, بہت شارٹ آنسر پلیز. اوکے, یاد رکھیں ہم صرف خداوند یسوع مسیح پر ہی ایمان نہیں رکھتے, ہم خداوند یسوع مسیح کے کمواری سے پیدا ہونے کو مانتے ہیں جو کہ کوئی بھی نہیں پیدا ہوا. خداوند یسوع مسیح کی صلیبی موت کو ہم لوگ
قبول کرتے ہیں, اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, اور پھر اس کے مرنے, دفن ہونے اور مردوں میں سے جی اٹھنے کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, اور پھر اس کے ایمان رکھتے ہیں کہ وہ برزخ میں اترا یعنی عالم ارواح میں اترا, اور پھر عالم ارواح سے وہ خدا کی بادشاہی میں جو آسمان پر چلا گیا اور اپنے ساتھ قیدی روحوں کو بھی لے گیا, اور وہاں سے وہ پھر دوبارہ آئے گا اور اپنے ایماندار لوگوں کو, جو خدا کی کلیسیا ہے, جو مسیح کی دلہن ہے, اس کو وہ ایک نئے یروشلم میں لے کے جائے گا. ان سب باتوں کے اوپر ہمارا ایمان ہے, صرف ایک بات کے اوپر نہیں, کیونکہ بہت دفعہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ what is our faith, ہمارا ایمان ہے کیا ایکچولی. بہت دفعہ ہم اس میں لیک کر جاتے ہیں. تو آگے چل کر جب ہم یعقوب کے خط کے 6 آیت کو دیکھیں گے تو اس میں ہم ایمان کو ذرا ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ ایمان کس طرح کا ایمان کی ہمیں ضرورت ہے. وہاں پر 7 طرح کے ایمان کا ذکر ہے, لیکن جو مسیح کی جو آزادی کی شریعت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اب آپ ہر طرح کا گناہ کر سکتے ہیں. مطلب یہ نہیں کہ اب آزادی کو ہم گناہ کا لبادہ بنا لیں کہ کہیں ٹھیک ہے جی ہم تو اب شریعت سے آزاد ہیں تو اب ہم جو کچھ مرضی کریں کوئی بات نہیں, اب تو ہم یسوع کے خون سے بچ گئے ہیں بس ختم. نہیں, اگر ہم بچے ہیں تو اس لیے بچے ہیں تاکہ ہم اچھے کام کریں, ہم نیک کام کریں, تاکہ لوگ ہمارے کاموں سے جانیں کہ ہم خدا کے لوگ ہیں. یہ نہیں کہ بس اب ہمیں کوئی نیک کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے پڑوس میں کوئی شخص بھوکا ہے اور آپ نجات یافتہ ہیں, آپ نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیا ہے, آپ کو نجات ملی ہے اور آپ کو آپ کی نجات کی یقین دہانی بھی ہے, لیکن اگر آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا شخص ہے اور اگر آپ اس کو کھانا نہیں کھلاتے, اس کی آپ مدد نہیں کرتے, تو آپ اس وجہ سے عدالت میں پیش کیے جائیں گے. وہ گناہ کنسیڈر ہوتا ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے گناہ ہے. میری بات کی سمجھ آئی ہے؟ میرا خیال نہیں آئی, نہیں آئی, آ گئی ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جو شخص بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا تو یہ اس کے لیے گناہ ہے. یہ آزادی کی شریعت ہے. اب خدا ہمارے سر پہ ڈنڈا لے کے نہیں کھڑا کہ اگر تم نے یہ کام نہ کیا تو میں تمہیں سزا دوں گا یا تمہیں ماروں گا, نہیں, بلکہ اب خدا نے وہ شریعت ہمارے دلوں کے اوپر لکھی ہے کہ ہم مسیح کی محبت میں رہتے ہوئے وہ سارے اچھے کاموں کے اوپر عمل کریں اور گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھیں. ہمیں کوئی مجبور نہیں کرتا کہ ہم اپنے آپ کو گناہ سے دور کریں, بلکہ ہم مسیح سے محبت کرتے ہیں اس لیے ہم اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھتے ہیں. ہیلو, بات کی سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ ہم شریعت کی وجہ سے گناہ سے اپنے آپ کو دور نہیں کرتے, بلکہ اس لیے اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھتے ہیں کیونکہ ہم مسیح سے محبت کرتے ہیں اور ہم مسیح کے کفارے کو مانتے ہیں کہ اس نے ہماری خاطر اپنی جان صلیب پر قربان کر دی اور ہمارے سارے دکھ جو ہیں, ہمارے گناہ جو ہیں, اس نے اپنے اوپر لے کر ہمیں ان سے آزاد کر دیا ہے. اور اب ہم نے مزید گناہ نہیں کرنے, اس لیے ہم لوگ گناہ سے دور رہتے ہیں. اس لیے نہیں کہ ہم نجات پائیں گے یا ہمیں آزادی ملے گی یا رہائی ملے گی یا ہماری عدالت نہیں ہوگی, نو, بلکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ عدالت خدا کے گھر سے شروع ہوگی. کہاں سے شروع ہوگی عدالت؟ اور who is God's family? We are the God's family. اب ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں اور عدالت ہم سے شروع ہوگی میرے عزیزوں. اور کلام مقدس میں لکھا کہ اگر ہم ہی بڑی مشکل سے بچائے جائیں گے تو پھر ان کا کیا بنے گا جو خداوند کو جانتے ہی نہیں ہے. تو اس لیے میرے عزیزوں کلام مقدس یہ کہتا ہے کہ گمراہ نہ ہو, صرف ایک بات کو لے کر اس کو نہ پکڑے رکھے, بلکہ پورے کلام کی باتوں کو سمجھے کہ آیا ہم لوگ آزاد ہیں یا نہیں ہیں, اور اگر آزادی ہے تو وہ آزادی کون سی ہے اور اس آزادی کی لیمیٹیشنز کیا ہیں. یہ بہت زیادہ ضروری ہے جاننا, آزادی کی لیمیٹیشنز کو جاننا. بہت دفعہ ہم اپنی لمٹس کراس کر جاتے ہیں اور ہم اپنے سے آپے سے ہی باہر نکل جاتے ہیں. کبھی دیکھا کسی کو آپے سے باہر نکلتے ہوئے؟ میں نے دیکھا, لیکن میں اس طرف نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے, تو یعقوب اپنے خط میں 3 طرح کی شریعت کا ذکر کرتا ہے جس کا ہمیں جاننا بہت ضروری ہے. اور ایک چوتھی قسم کی بھی شریعت ہے, کسی کو معلوم ہے وہ کیا ہے جس کا بھی ہم لوگ بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی, اولڈ ٹیسٹمنٹ کی جو موسوی شریعت ہے, دی لا آف موزز. وہ جو انسٹرکشنز ہیں
یہ نہیں کہ اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. دیٹس اٹ. وہ ایک استاد کے طور پر ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں. اب جب یعقوب شریعت کا ذکر کرتا ہے تو وہ بیان کرتا ہے کہ مسیح نجات کے لیے شریعت کے ماتحت نہیں ہے بلکہ وہ فضل کے ماتحت ہیں. مگر شریعت اب ان کی صرف ایک رہنما ہے جو اچھی باتیں بتاتی ہے اور سکھاتی ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ اچھی باتوں کی کوئی شخص مخالفت نہیں کرتا. یعقوب کے خط کو نئے عہد نامہ کی حکمت کی کتاب بھی کہا جاتا ہے، دی بک آف وزڈم. جیسے پرانے عہد نامہ میں امثال کی کتاب ہے، ایسے ہی جو نئے عہد نامہ کی یعقوب کا جو خط ہے اس کو حکمت کی کتاب کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ بڑی صاف واضح انسٹرکشن دی گئی ہیں، اور اس کا طرز بیان جو ہے وہ بڑا کھردرا سا ہے، بعض کا اچھا نہیں لگتا، اور بڑا شوخ انداز میں اس کو بیان کیا گیا ہے. بڑا واضح اور کلیئر کٹ انسٹرکشن دی گئی ہیں کہ اگر آپ ان کو مانو گے تو آپ کو یہ ہوگا، اگر نہیں مانو گے تو پھر یہ ہوگا. بڑی کلیئر کٹ اس میں انسٹرکشنز دی گئی ہیں، اور ایسی باتیں اس خط میں لکھی گئی ہیں کہ جن کو بیان کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. اور اس خط میں لفظ حکمت جو ہے وہ بار بار آیا ہے. حکمت کا ذکر، وزڈم کا ذکر جو ہے وہ بار بار آیا ہے. اور جب ہم آزمائشوں کا ذکر کریں گے کہ جب آزمائشیں آتی ہے تو اس میں یعقوب اس میں بیان کرتا ہے کہ ہمیں گاڈلی وزڈم کی ضرورت ہے، الہی حکمت کی ضرورت ہے. اور ہم بعد میں دیکھیں گے کہ یہ الہی حکمت ایکچولی ہوتی کیا چیز ہے. یعقوب کا خط ایک اور لفظ جو ہے وہ بار بار استعمال کرتا ہے، اور وہ ہے بردرن، بھائیوں. بھائیوں کہہ کر ایمانداروں کو مخاطب کرتا ہے. اور اس خط میں لفظ بھائی جو ہے وہ تقریباً 15 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو یاد دلاتا ہے کہ یہ خط جو ہے وہ ایماندار لوگوں کو لکھا گیا ہے. حالانکہ جب اس کو پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ غیر ایماندار لوگوں کو لکھا گیا ہو، لیکن حقیقت میں یہ خط جو ہے وہ ان ایماندار لوگوں کو لکھا گیا ہے جو اظہار ثانی کی وجہ سے ادھر ادھر تتر بتر ہو گئے تھے. یعقوب اپنے خط میں افراد سے ایمانداروں کو ہدایات دیتا ہے. اس خط کی 108 آیات ہیں، اور وہ 108 آیات میں 54 احکام دیتا ہے. 54 کمانڈمنٹس، 54 حکم دیتا ہے. اور جب ان 44 حکموں کو ہم پہاڑی واز کے ساتھ میچ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی اس میں تضاد نظر نہیں آتا، اور آگے چل کر ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے بھی. اور یعقوب جب اپنا خط لکھتا ہے تو وہ پہلی آیت میں بیان کرتا ہے، خدا کے اور خداوند یسوع مسیح کے بندہ یعقوب کی طرف سے ان 12 قبیلوں کو جو جا بجا رہتے ہیں سلام پہنچے. پہلی آیت کو بھی آج ہم تھوڑی دیر کے لیے دیکھیں گے. مصنف اپنے آپ کو متعارف کرواتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ خدا کا اور یسوع مسیح کا بندہ ہے. اور پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا بندہ کے لیے جو لفظ استعمال ہوا گریک ورڈ دیٹ از دولس، اور دولس کا مطلب ہے پرچیزڈ سلیو، جو قیمت سے خریدا گیا غلام ہو. ذرا تصور کریں. اور پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا بھی تھا کہ یسوع مسیح کے بھائی جو ہیں وہ یسوع مسیح کے جیتے جی اس پر ایمان ہی لے کے آئے تھے، بلکہ اس کے بھائی کہتے تھے یہ تو بے خود ہے، یہ تو دیوانہ ہے، اس کا دماغ چل گیا ہے. لیکن اب وہی بھائی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو اس کا زر خرید غلام ہوں. اپنے آپ کو اس کا غلام کہہ کر اپنا تعارف کرواتا ہے. واٹ اے گریٹ چینج ان ہز لائف. کتنی بڑی تبدیلی ہے جو اس کی زندگی میں آئی. آج ذرا کوئی تصور کریں، جسٹ امیجن فار اے وائل، کہ کیا کوئی بھائی یا کوئی بہن کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے بھائی کا یا اپنی بہن کا زر خرید غلام ہوں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی کہے گا کہ میں تو اپنے بھائی کا غلام. ہاں، وہ کہیں گے کہ یہ بے خود ہو گیا، ہی از کریزی، اس کا دماغ چل گیا ہے. لیکن یہاں پر اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب جب اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرواتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں خداوند یسوع مسیح کا زر خرید غلام ہوں، قیمت سے خریدا ہوا غلام ہوں. اگر مصنف خداوند یسوع مسیح کا سوتیلا بھائی ہے اور ہم اس کو یقین سے مان بھی لیتے ہیں تو یہ اس کی زندگی کی ایک بہت بڑی گواہی ہے
کہ خدا نے اس کی زندگی کو کیسے بدل دیا. جو اپنے بھائی کو پاگل کہتا تھا, کریزی کہتا تھا, بے خود کہتا تھا, اب اپنے آپ کو اس کا غلام کہتا ہے. یوحنا کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے, کیونکہ اس کے بھائی اس پر ایمان نہ لائے تھے, اور خداوند یسوع مسیح کے عزیز دوست اور گھر والے کہا کرتے تھے کہ وہ بے خود ہو گیا ہے, ہی از آؤٹ آف ہز مائنڈ. شاید یعقوب بھی یہ باتیں کہتا ہوگا, ہے نا, کہتا ہوگا یا نہیں کہتا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی وہ بھی کہتا ہوگا. جب لوگ اس کو کہتے ہوں گے, اوئے اج تیرا بھرا تے اوتھے اے کردا ہی پیا, وہ اج تیرا بھرا ایتھے پھردا ہی پیا لوکاں نال, تو وہ کہتے ہوں گے یار چھڈو یار اونوں, وہ دماغ خراب ہے, انہوں کرن دو جو کرن دا. نارمل چیز ہے نا ایسے. یقینی طور پر یعقوب بھی شاید یہ باتیں کہتا ہوگا, مگر خداوند یسوع مسیح صبر کے ساتھ اپنے گھر والوں اور دوستوں کو کلام کی سچائیاں بتاتا رہا, اور اس نے ہمت نہیں ہاری. آخرکار یعقوب کی زندگی خداوند یسوع مسیح کے کلام کے اثر کے وسیلے سے تبدیل ہوئی, اور وہ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لایا, اور اس تبدیلی کا اثر ہم اس تعارف میں دیکھتے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ آئی ایم دی سرونٹ آف دی لارڈ, اور وہ یہاں پر لفظ لارڈ LORD کیپٹل LORD لکھتا ہے. کسی کو معلوم ہے فرق کیپٹل LORD اور کیپٹل L, کیپٹل O, کیپٹل R اور کیپٹل D جو لارڈ ہوتا ہے, اس میں کیا فرق ہے؟ جو سارے بولڈ میں ہیں خدا کے لیے یوز ہوتے ہیں, ہاں جی, گاڈ کے لیے, اور جو L اور باقی جو اسمال میں آتا ہے وہ جیسس کے لیے, وہ خداوند یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور یہاں پر لکھا ہے کہ خداوند کا اور خداوند یسوع مسیح کا بندہ. یہاں پر یعقوب جب یہ خط لکھتا ہے تو یہاں پر وہ لفظ دو لارڈ استعمال کرتا ہے, ایک L کیپٹل, O کیپٹل, R کیپٹل اور D کیپٹل, اور دوسرا لفظ جو ہے وہ L کیپٹل ORD یعنی دی لارڈ استعمال کرتا ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ میں خدا کا اور خداوند یسوع مسیح کا زر خرید غلام ہوں. وہ یہاں پر اپنے بھائی کو, اگر وہ سوتیلا بھائی ہے تو وہ اپنے بھائی کو خدا کے مقام پر لے کر آتا ہے. وہ یسوع مسیح کا موازنہ یہوے کے ساتھ کرتا ہے, اور L کیپٹل, O کیپٹل, R کیپٹل اور D کیپٹل جو لارڈ استعمال کیا جاتا ہے انگلش لینگویج میں, وہ یہوے کے لیے ہوتا ہے. واٹ اے گریٹ چینج کہ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو کہے کہ یہ تو خدا کے برابر ہے. کبھی یہ گواہی سنی ہے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے؟ اور خاص طور پہ اس بہن بھائی کے ساتھ جس کے ساتھ آپ نے ساری زندگی گزاری ہو, کہہ سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے. آپ اس کے سارے کالے چٹے کو جانتے ہیں, ایسا ہی ہے نا, اور پھر آپ اپنے بھائی کو کہیں تو یہ تو خدا کی طرح ہے. ناممکن سی بات معلوم ہوتی ہے نا. لیکن یعقوب کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے بھائی کو بچپن سے دیکھا, اور اب جب وہ اس کی حقیقت کو جان گیا تو وہ جب اس کے ماضی کو دیکھتا اپنے بھائی کو, تو وہ کہتا ہے کہ نہیں, یہ صرف ایک عام انسان ہی نہیں تھا, بلکہ اس کی زندگی جو ہے وہ خدا کی زندگی جیسی تھی. وہ اپنے بھائی کو خدا کے برابر لے کر آتا ہے. جبکہ ہمارا کیا ہوتا ہے, جب بہن بھائی گھر میں ہوتے تو کیا ہوتا ہے, اگر کہے نا والدین کہ یہ کام کرو تو سارے بھاگ جاتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. تو جڑا دوسرا ہوں بیچارہ سادہ جا ہوں وہ قابو آ جاتا ہے. تو تصور کرے ذرا, جب یوسف کہتا ہوگا اپنے بھائیوں کو, کیونکہ بڑھائی تھا یوسف, تو یوسف کہتا ہوگا کہ ساری لکڑیاں باہر سے نکال کر اندر لے آؤ, تو دوسرے سارے بھائی غائب ہو جاتے ہوں گے اور یوسف بیچارہ پھنس جاتا ہوگا. ہاں, وہ بیچارہ ساری لکڑیاں اندر لے کے آتا ہوگا, اور پھر یوسف جو ہے اس نے کچھ نہ کچھ, فار ایگزامپل ٹیبل بنایا یا کرسی بنائی ہے, تو وہ کہتا ہوگا یہ کرسی جو ہے نا وہ اس دکاندار کو دے کے آنی ہے. تو وہ اپنے بیٹوں کو کہتا ہوگا اچھا جاؤ اور جا کر اس میں سے کوئی دے آؤ, اور سارے غائب ہو جاتے ہوں گے, اور پھر یسوع پھنس جاتا ہوگا. وہ کہتا ہوگا یار میں انہوں نے کی کرا, ہر جگہ مجھے پھنسا کے تو بھاگ جاتے. ہوتا ہوگا یا نہیں؟ فیملی میں ہوتا ہے ایسا, یہ روٹین کی باتیں ہیں, اور یقینی طور پر یہ نیچرل باتوں کا سامنا خداوند یسوع مسیح بھی کرتا ہوگا. لیکن اس نے دیکھا کہ میرا یہ جو بھائی ہے اس نے کبھی کمپلین نہیں کی, اب اس نے کبھی غلط نہیں کیا, کبھی ماں باپ کو چیٹ نہیں کیا, کبھی ہمارے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کیا, کبھی ہمارا ناجائز فائدہ ہم سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا. تو جب اب وہ اپنے آپ کو
खुदावंद के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है खुदावंद की तरफ से, तो वो अपने आप को कहता है कि मेरा भाई जो है वो खुदा के बराबर है, खुदा के बराबर है, वो याहवे के बराबर है, और मैं उसका नौकर हूं, उसका गुलाम हूं। कितना जबरदस्त तारुफ वो करवाता है अपने भाई का। याकूब अपने आप को खुदा का और यीशु मसीह का बंदा कहता है, और याकूब खुदा और यीशु मसीह को एक मकाम पर लेकर आता है, और ना सिर्फ एक मकाम पर लेता है रुतबे में, बल्कि इज्जत के भी एक मकाम पर लेकर आता है उसको, इन ऑनर एज वेल, ऑनर में भी। और याकूब ने यह खत जो है उन 12 कबीलों के नाम लिखा जो जा बजा रहते हैं। और जा बजा को समझते कहां क्या कहते हैं? इधर उधर, कोई एग्जैक्ट जगह नहीं कहां पे, लेकिन कोई इधर है, कोई उधर है, कोई उधर है, कोई उधर है, हर जगह। तो यह खत यहूदी लोगों को नहीं लिखा गया था, बल्कि उन ईमानदारों को जो यहूदियों में से खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेकर आए थे। यह खत उस वक्त लिखा गया जब कलीसिया के ऊपर जुल्म और सितम बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, और कलीसिया इस जुल्म और सितम की वजह से परागंदा हो चुकी थी। और आप इसको देख सकते हैं अमाल की किताब के 8वें बाब की पहली आयत में लिखा है, साउल स्तिफनस के कत्ल पर राजी था, और उसी दिन उस कलीसिया पर जो यरूशलेम में थी बड़ा जुल्म बरपा हुआ, और रसूलों के सिवा सब लोग यहूदिया और सामरिया और उसकी अतराफ में परागंदा हो गए। परागंदा होने का मतलब है तितर बितर हो गए, मुंतशिर हो गए, बिखर गए। और फिर याकूब ने जिन लोगों को यह खत लिखा वो यहूदी ईमानदार थे जो एजारसानी की वजह से, यानी परसिक्यूशन की वजह से यहूदिया में, सामरिया में, फनीके में, कुप्रस में और इंताकिया की तरफ में भागकर इन्होंने अपनी जान बचाई थी। और ये लोग जो हैं ये बहुत ज्यादा जुल्म बर्दाश्त कर रहे थे, नाइतफाकी इनके साथ हो रही थी, डिस्क्रिमिनेशन का इनके सामना था, और मुख्तलिफ तरीकों से ये आजमाइशों, मसाइल और परेशानियों से घिरे हुए थे। तो जब याकूब उन्हें यह खत लिखता है तो उनको यही बात वो भावर करवाता है कि दुखों में, तकलीफों में, बीमारियों में, मुश्किलात में और आजमाइशों में एक मसीही का रवैया जो है वो कैसा होना चाहिए। वेरी क्विकली, आई हैव सम फ्यू मिनट्स, तो मैं दूसरी आयत को भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, बल्कि दूसरी और तीसरी आयत, दोनों आयत को जल्दी के साथ। दूसरी और तीसरी आयत में लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो इसको यह जानकर कमाल खुशी की बात समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है, और सब्र को अपना पूरा काम करने दो, सब्र को अपना पूरा काम करने दो। याकूब ईमानदारों को भाई पहली बात कहकर मुखातिब करता है, जिससे बड़ा वाज़ेह हो जाता है कि वो गैर मसीहियों से नहीं बल्कि मसीहियों से मुखातिब है। और जब लिखा है कि जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो, जब लफ्ज जब को जानते हैं आप, लिखा है कंडीशनल वर्ड है। याकूब अपने खत का फौरन आगाज जो है वो मुश्किलात और आजमाइशों के बयान के साथ करता है, अपना तारफ करवाता है और फौरन वो आजमाइशों, मुश्किलात, मसाइल और परेशानियों की बात करना शुरू कर देता है। याकूब अपने खत में आजमाइशों को दो मुख्तलिफ मायनों में बयान करता है। पहली आजमाइशें वो हैं जो हमें खुदा के करीब लेकर आती हैं, और दूसरी आजमाइशें वो हैं जो हमें खुदा से दूर ले जाती हैं और हमें गुनाह और बदी की तरफ धकेल देती हैं। याकूब ईमानदारों को मुखातिब करते हुए कहता है कि जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो, यह नहीं कहता कि अगर तुम आजमाइशों में पड़ो, अगर का वर्ड वो इस्तेमाल नहीं करता, वो कहता है कि जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो। जब का मतलब है कि ये चीजें जो है हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं, और ये चीजें जो है हर वक्त हमारी जिंदगी में रहेंगी, कभी अच्छे वक्त में, कभी बुरे वक्त में। तो इन चीजों से जान छुड़ाना जो है वो नामुमकिन है। तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि हम इन आजमाइशों और मुश्किलात के साथ फिर हम क्या करें, कैसे इनके साथ निपटें कि ये मुश्किलात, ये मसाइल, ये परेशानियां जो हैं वो हमें खुदा से दूर करने का नहीं बल्कि खुदा के करीब लेके आने का सबब बने। तो यहां पर मैं 7 तरह के रवैयों को आपके साथ वेरी क्विकली शेयर करना चाहता हूं कि ये जो 7 रवैये हैं ये हमारी मदद
ہم ان رویوں میں کو ہم ایڈاپٹ کر لیتے ہیں جب ہم آزمائشوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں جب ہوتے ہیں، تو ہم ان 7 میں سے کوئی نہ کوئی ایک رویہ جو ہے وہ ایڈاپٹ کر لیتے ہیں. اور آج ان 7 رویوں کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پہلا رویہ جو ہے، جب آزمائشیں آتی ہیں تو یعقوب کہتا ہے کہ جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو، تو وہ کہتا ہے کہ جب طرح طرح کی ہم آزمائشوں میں پڑتے ہیں تو پہلا رویہ جو ہم اکثر اختیار کر لیتے ہیں وہ ہے بغاوت کا رویہ. We become rebellious. ہم بغاوت خدا کے خلاف کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ خدا بس میں ہی رہ گیا سا، میرا ہی خاندان رہ گیا سی، میرے واسطے یہ ساری مشکلیں رہ گئی، باقی ساری دنیا بھی تو ہے نا. تو یہاں پر کئی لوگ جو ہیں وہ بغاوت اور مقابلے کی روح کو اختیار کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی طاقت سے ان مشکلات، ان مسائل، ان پریشانیوں اور ان آزمائشوں کے اوپر غالب آ سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیں، ہم کبھی بھی اپنی عقل سے ان مشکلات، ان مسائل، ان پریشانیوں اور ان آزمائشوں کے اوپر غالب نہیں آ سکتے، کیونکہ یہ ہمیں الجھا دیتی ہیں، ہمیں خدا سے دور کر دیتی ہیں، اور اکثر یہ چیزیں جو ہیں ہماری لا علمی کی وجہ سے ہوتی ہیں. اور خدا اور یعقوب جب یہ خط لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ان آزمائشوں کو ہم خوشی کی بات سمجھیں، خوشی کے ساتھ ان کو قبول کریں، نہ کہ بغاوت کے رویے کے ساتھ. دوسرا رویہ جو یہاں پر وہ بیان جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ ہمت ہار جانا. بہت دفعہ جب مشکلات، جب مسائل، جب پریشانیاں آتی ہیں ہماری زندگیوں میں یا آزمائشیں ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں تو ہم ہمت ہار جاتے ہیں. کئی دفعہ لوگ ہمت ہار کر خدا کو چھوڑ دیتے ہیں، خدا سے دور ہو جاتے ہیں. یہ حالت بڑی خطرناک ہے میرے عزیزو. اس حالت میں ہم موت کو دعوت دیتے ہیں، ہم تباہی اور بربادی کو اپنی زندگیوں میں اور اپنے خاندانوں میں دعوت دیتے ہیں کہ وہ تباہی اور بربادی اور وہ موت جو ہے وہ ہمیں گیہوں کی طرح پھٹکے اور جو کچھ وہ کرنا چاہتی ہے وہ ہماری زندگیوں میں کرے. یہ رویہ ہمارے اندر خدا کے بارے میں شک کو پیدا کرتا ہے اور ہم کو خدا کی محبت سے دور کر دیتا ہے اور ہمارے اندر فکر کو لے آتا ہے اور ہماری مدد کرنے کا جو ہمارا خدا کا جو ارادہ ہے ہم اس میں خود رکاوٹ کا باعث بن جاتے ہیں. خدا تو ہماری مدد کرنا چاہتا ہے، خدا تو ہمیں اس مشکل سے، اس آزمائش میں سے نکالنا چاہتا ہے، لیکن ہم اپنے غرور، گمانڈ، تکبر اور اپنی انا کی وجہ سے خدا کی مدد کو بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور اس طرح سے خدا ہماری مدد کرتے ہوئے، کرنا چاہتے ہوئے بھی وہ ہماری مدد نہیں کر پاتا. اور تیسرا رویہ جو اکثر مشکلات، مسائل اور پریشانیوں میں ہم اختیار کر لیتے ہیں وہ ہے بڑبڑانے اور شکایت کرنے کا رویہ. بعض لوگ اپنی مشکلات اور آزمائشوں کے ایام میں خدا کے بارے میں بھی بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں. خدا کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں. ایون کہ ڈاکٹرز کے بارے میں جو ہمارا علاج کر رہے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بڑبڑانا شروع کر دیتے ہیں. زندگی کی مختلف چیزوں کے بارے میں ہم بڑبڑاتے رہتے ہیں. ایون کہ جو چیزیں ہمارے پاس میسر ہوتی ہے ہم ان کے بارے میں بڑبڑا کر خدا کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو بھی آج میرے ساتھ ہو رہا ہے خدا کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم اس طرح کے رویوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. اور پھر چوتھا رویہ جو اکثر مشکلات، مسائل اور پریشانیوں اور آزمائشوں کے ایام میں ہم اپنا لیتے ہیں وہ ہے خود کو مظلوم اور لاچار سمجھنے کا رویہ. خود کو مظلوم سمجھتے ہم اور پھر سیلف پٹی کا ہم لوگ شکار ہو جاتے ہیں. بعض لوگ جب آزمائشوں اور مشکلات میں پھنس جاتے ہیں تو اپنے آپ کو مظلوم اور لاچار دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب تو میرے میں اندر ہمت ہی نہیں رہی، اب تو میں کچھ کر ہی نہیں سکتا، اب تو کچھ ہو بھی نہیں سکتا، اب تو شاید خدا بھی ہمارے لیے نہیں کر سکتا، ہم بڑے مظلوم ہیں، ہم پر خدا نے بڑا ظلم کیا ہے، خدا نے ہمارے ساتھ زیادتی کر دی ہے. تو میرے عزیزو، خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو لاچار نہ رکھیں. خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو لاچار اور بے یار، مددگار یا کمزور کی حالت میں نہ پیش کریں، کیونکہ پالوس رسول یہی بیان کرتا ہے اور آگے چل کر ہم اس کو دیکھیں گے کہ جب میں کمزور ہوتا ہوں تو اسی وقت زور آور ہوتا ہوں. جب میں کمزور ہوتا ہوں تو اسی وقت زور آور ہوتا ہوں. یاد رکھیں میرے عزیزو، خدا ہمارے دکھوں میں، ہماری تکلیفوں میں، ہماری بیماریوں میں اور ہماری مشکلات میں ہمارے ساتھ ساتھ رہتا ہے. وہ ہمیں موت کی وادی میں سے تو گزرنے دیتا ہے، لیکن موت کی وادی میں وہ اکیلا نہیں چھوڑتا.
बल्कि मौत की वादी में भी वो हमारे साथ साथ रहता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा कि खुदा का साथ जो है वो बहुत बड़ी चीज है, कि हमें पता हो कि खुदा हमारे साथ है। खुदा दानियल को शेरों की मान में जाने से रोक सकता था, लेकिन उसने नहीं रोका। सिदरक, मिशक और अब्दुर्रजू को आग की भट्टी में जाने से वो रोक सकता था, लेकिन नहीं रोका। यूसुफ को बेचे जाने से रोक सकता था, लेकिन नहीं रोका। उसको कैद में जाने से रोक सकता था, लेकिन नहीं रोका। जब पोतीफर उसके साथ ज्यादती कर रहा था तो खुदा उसको रोक सकता, उसको सच्चाई बता सकता था, लेकिन खुदा ने नहीं किया ऐसा। बहुत दफा मेरे अजीजों, खुदा हमें दुखों में से, मुश्किलात में से और मसाइल में से गुजरने देता है, लेकिन वो मुश्किलात, मसाइल और परेशानियों में हमें तन्हा नहीं छोड़ता, बल्कि वो हमारे साथ साथ रहता है। और फिर जब हम अपने आप को मजलूम और लाचार समझते हैं तो फिर हम खुदा पर इल्जाम लगाते हैं कि ये सब कुछ मेरे साथ खुदा की वजह से हो रहा है। सारे लोग बड़े खुश हैं, उन्होंने कोई परेशानी नहीं, कोई फिक्र नहीं, तो मेरे वास्ते चैन ही नहीं है। हाँ, खुदा मुझ पर जुल्म कर रहा है। तो ये रवैये जो हैं ये हमें खुदा के करीब नहीं बल्कि खुदा से दूर ले जाते हैं। और फिर 5वां रवैया वह है बर्दाश्त करने का रवैया। बाज लोग अपनी मुश्किलात और आजमाइशों को बड़ी दिलेरी और जुर्रत के साथ उनका सामना करते हैं और उन आजमाइशों और मुश्किलात को अपने लिए बेहतरी और ईमान की पुख्तगी का बाइस समझते हैं, और वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ये दुख, ये तकलीफ, ये बीमारी, ये मुश्किल आई है तो चली भी जाएगी। अगर अच्छे हालात नहीं रहे तो ये बुरे हालात भी नहीं रहेंगे। अगर अच्छे हालात में खुदा हमारे साथ रहा है तो इन बुरे हालात में भी खुदा हमारे साथ रहेगा। अगर अच्छे हालात में खुदा ने हमें नहीं छोड़ा तो बुरे हालात में भी वो हमें नहीं छोड़ेगा। वो हमेशा हर वक्त हमारे साथ साथ रहेगा। तो मेरे अज़ीज़ों, ये बर्दाश्त का रवैया जो है ये बेहतरीन रवैया है जो हमें अपनी मुश्किलात, मसाइल, परेशानियों और अपनी आजमाइशों में हमें अपनाने की जरूरत है। और फिर छठा रवैया जो है जो हमें अपनाने की जरूरत है वो है ईमान और तवक्कल का रवैया। बहुत दफा लोग अपनी जब आजमाइशों का, मुश्किलात का सामना करते हैं तो उनको वो मुश्किलात और मसाइल और परेशानियों को अपनी रूहानी तरक्की और अपनी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं कि इनसे खुदा हमें स्पिरिचुअली मैच्योर करेगा, पुख्ता बनाएगा, जोरावर बनाएगा। और खुदा के कलाम में कसम लिखा कि जब खुदा हमें ता लेता है ना तो फिर हमें साफ सोना बनाकर अपने लिए पेश करता है। खुदा हमें कुंदन बनाता है और आग में से उसको सोने को गुजरना पड़ता है। और चांदी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि जो चांदी प्यूरिफाई करता है ना सिल्वर को, जो वो उस वक्त तक उसको गर्म करता रहता है, बार 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 उसको करता रहता है जब तक कि उसका उसमें से अपना चेहरा उसको नजर ना आना शुरू हो जाए। तो मेरे अज़ीज़ों, बाज़ औक़ात ये मुश्किलात, ये मसाइल, ये परेशानियां और ये आजमाइशें जो हैं वो हमारी प्यूरिफिकेशन के लिए होती हैं ताकि हमें खुदा अपनी मानिंद बनाए और खुदा हम में से नजर आना शुरू हो जाए। कैन यू से आमीन? और पौलुस रसूल भी बयान करता है और कहता है कि जब मैं कमजोर होता हूं तो उसी वक्त जोरावर होता हूं। और फिर फिलिपियों पहले बाब और 19वीं आयत में वो कहता है कि मसीह की खातिर तुम पर यह फजल हुआ कि न फकत उस पर ईमान लाओ बल्कि उसकी खातिर दुख भी सहो। सिर्फ फजल यही नहीं हुआ हम पर कि हम बचाए गए हैं, बल्कि फजल यह भी हुआ है कि हम मसीह की खातिर दुख उठाए। दुख उठाना भी एक फजल की बात है। और यीशु मसीह ने यही कहा था, किसी को मालूम है किसकी सलीब यीशु ने कहा था कि सलीब उठाकर मेरे पीछे चलो? यीशु ने कहा था कि मेरी सलीब उठाकर, अपनी सलीब उठाकर। हम सबको अपनी अपनी सलीब उठाना है मेरे अजीजों। और सलीब का रास्ता जो है वो दुखों का, तकलीफों वाला रास्ता है, वो कोई आसान रास्ता नहीं है। और मसीही जिंदगी जो है वो कोई फूलों की सेज नहीं है जिस पर हर चीज अच्छी और खूबसूरत हो। मसीही जिंदगी जो है वो एक बहुत मुश्किल जिंदगी है। और आजमाइशें और मुश्किलात के अय्याम जो हैं वो ईमान और तवक्कल का मुजाहरा करने का बेहतरीन मौका होते हैं जब हम खुदा पर तवक्कल और भरोसा करते हुए कहते हैं कि गॉड विल डू बेस्ट फॉर मी, कि खुदा मेरे लिए बेहतरीन करेगा, जो कुछ अच्छा है वो मेरी जिंदगी में होगा। और याद रखें, जो कुछ अच्छी चीजें खुदा ने आपके लिए रख छोड़ी हैं वो कोई शख्स आपसे छीन नहीं सकता, क्योंकि ज़बूर नवीस भी कहता है कि वो मेरे हिस्से का रखवाला है। जो हमारा अच्छा हिस्सा है वो उसकी हिफाजत करता है।
اور پھر آخری رویہ جو ہے جو یہاں پر یعقوب اس خط میں بیان کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا، وہ ہے کمال خوشی کا رویہ. جب آزمائشیں، دکھ، بیماریاں اور پریشانیاں آئیں تو یعقوب کہتا ہے کہ اس کو کمال خوشی کی بات سمجھنا. کیا یہ پاگل نہیں ہو گیا؟ یعقوب غلط مشورہ نہیں میں دے رہا، مجھے تو لگتا ہے غلط ہے. غلط ہے بھائی جی. کون کہتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کا بچہ بیمار ہو تو لوگ کہیں آپ کو کہ جی خوشی مناؤ؟ کیا آپ منائیں گے خوشی؟ اگر کوئی بیمار، آپ کا عزیز کوئی بیمار ہے، وہ ٹھیک نہیں ہو رہا اور وہ مر گیا ہے تو آپ اس کو کہیں خوشی مناؤ کہ وہ مر گیا ہے، تو کیا آپ کہیں گے یہ اچھا مشورہ دے رہا ہے؟ نو، کوئی بھی اس کو قبول نہیں کرے گا. لیکن یعقوب جو ہے وہ خداوند میں رہتے ہوئے ہمیں یہ مشورہ دیتا ہے کہ جب دکھ آئیں، تکلیفیں آئیں، بیماریاں آئیں، مشکلات آئیں، آزمائشیں آئیں تو ان کو کمال خوشی کی بات سمجھنا، کیونکہ ہم اپنی جسمانی عقل کے ذریعے سے اور دنیاوی طاقت کے ذریعے سے ان مشکلات، ان مسائل، ان پریشانیوں اور ان آزمائشوں کا سامنا نہیں کر سکتے. لیکن جب خدا ہمیں اپنی سپر نیچرل پاور دیتا ہے تو پھر ہی ہم اپنے دکھوں کا، تکلیفوں کا، بیماریوں کا، مشکلات کا اور آزمائشوں کا دلیری کے ساتھ سامنا کر سکتے ہیں. یہ بات ہے جو یعقوب ہمیں بتا رہا ہے. جب اس کو پڑھتے ہیں تو بڑا مشکل لگتا ہے کہ کیسے جی میرا بچہ بیمار ہے، مجھے نیند نہیں آتی رات کو، میرے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، میرے پاس پہننے کے لیے نہیں ہے، تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ خوشی کرو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جاؤ جا کے کسی یہ مشورہ کسی اور کو دو. ہمیں کوئی آ کے گا، ہم یہی کہیں گے اس کو کہ کسی اور جا کے صلاح دو، یا ہم کہیں گے پہلے خود سے عمل کر کے سانو بخاؤ، ہے نا؟ ہلو، سب سو گئے یا ہیں ادھر؟ سو تو نہیں گئے؟ تو یاد رکھیں جب میرے عزیزو، جب یعقوب یہ مشورہ دیتا ہے تو وہ خداوند میں رہتے ہوئے دیتا ہے ہمیں مشورہ. یہ وہ رویہ ہے جس کی وکالت یعقوب اپنے خط میں کرتا ہے. کیا میرے بھائیو، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو کمال خوشی کی بات سمجھنا. ہمت نہ ہاریں، بغاوت نہ کریں، اپنے دلوں کو سخت نہ کریں بلکہ خوشی کریں. یاد رکھیں اور ایمان رکھیں، یہ مشکلات ہماری دشمن نہیں ہیں جو آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتی ہیں، بلکہ یہ ہماری دوست ہیں جو ہمیں اور زیادہ خدا کے قریب لے کر آنا چاہتی ہیں، اور خدا اسی میں سے ہمارے لیے بھلائی پیدا کرے گا. خدا اپنے تمام بیٹوں اور بیٹیوں میں مسیح کی صورت اور مسیح کا کردار دیکھنا چاہتا ہے. اور جب یہ دکھ، یہ تکلیفیں، یہ مشکلات، یہ مسائل اور یہ جب پریشانیاں ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں تو اس وقت خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے. جب سیاہ بادل آتے ہیں تو وہ ہمیشہ نہیں رہتے. جب دکھ آتے ہیں، مشکلات آتے ہیں، مسائل آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں تو وہ ہمیشہ سدا نہیں رہتے ساتھ، بلکہ وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. جب بارش ہوتی ہے تو پھر آپ جب باہر روڈ کے اوپر ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ امبریلا نکال لیتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ کہاں پہ انتظار؟ بارش کے اندر ہی کھڑے ہو، کسی شیلٹر کے اندر بھاگ کر جا کر نیچے کھڑے ہو کر، درخت کے نیچے کھڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں کہ بارش رک جائے گی. اور کیا کرتے ہیں؟ ہاں جی، ویدر رپورٹ چیک کرتے ہیں کہ کتنی دیر تک بارش رہے گی. اور کیا کرتے ہیں؟ آپ اپنی ہڈی اوپر کر لیتے ہیں، آپ بارش میں نہاتے ہیں. اچھا کل جو نہاؤ گے میں نے تصویر بنا کے کھلائے ہو. اوکے ہاں جی، پریئر کرتے ہیں کہ خدا بس چھتی کر دے، بارش میں بند کر دے. اور کیا کرتے ہیں جب بارش ہو رہی ہو، آپ اکیلے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے پاس ہڈی بھی نہیں ہے اور آپ کے پاس امبریلا بھی نہیں ہے، تو کیا کریں گے؟ بھاگ کے ایک شیلٹر کے نیچے جائیں گے، کسی درخت کے نیچے، کسی سائے کے نیچے جائیں گے، بھاگیں گے. کبھی ایسا ہوا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ بارش میں کھڑے ہوں اور آپ نہ بھاگے ہوں؟ بہت کم ہوگا. ایسا ہی ہے نا، بہت کم آپ بھاگ کے کہیں شیلٹر کے نیچے جانے کے لیے نہیں بھاگے ہوں گے. ہر شخص بھاگتا ہے، ہر شخص جلدی کرتا ہے. اگر عورتیں کہیں گے ابھی تک نسیاں نہیں ہیں تو کم از کم آپ تیز تو چلتی ہوں گی نا کہ بارش سے بھیگنے سے بچ جائیں. ہر شخص اس سے نکلنا چاہتا ہے، اس سے بچنا چاہتا ہے. بارش سے کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ ہاں، میک اپ خراب کر دے گی اور بال آپ کے اسٹریٹن، کرلی بال جو اسٹریٹن ہو جائیں گے. اور کیا ہو جائے گا؟
सर्दी लग जाएगी आपको, आप बीमार हो जाएंगे। और बारिश से क्यों डरते हैं आप? कपड़े गीले हो जाएंगे, और आप जब गीले आएंगे अपने घर में, आपका कारपेट गीला हो जाएगा, बहनों के लिए फिर मुश्किल होगी। हाँ जी, और क्या करेंगे? और सोचे जरा, क्यों आप डरते हैं बारिश से? हाँ जी, सिर्फ कपड़े और गीले होने से डरते हैं बस? हाँ जी, बीमार होने से डरते हैं, और कहते हैं कि आप इसलिए भागते जाते कहीं आपका मोबाइल खराब ना हो जाए, तो पानी ना चला जाए। और किस लिए? बारिश से, बस इसलिए आप डरते हैं। खुदा की रहमत पांव के नीचे ना आ जाए। कल से आपने बाहर नहीं जाना, जिस दिन बारिश होगी आपने बिस्तरे में रहना है जी। और सोचे जरा, प्लीज सोचे, एक और बात है जिस तरफ मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं। क्यों आप बारिश से डरते हैं? कीचड़ हमारे यहां नहीं होता, लेकिन ये वो बात है जिस तरफ मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं। जब पाकिस्तान, इंडिया में जब बारिश होती है तो आप कीचड़ से, मड से डरते हैं, ताकि आपके पांव गंदे ना हो जाए, आपके कपड़े गंदे ना हो जाए। आप अपने आप को गंदा नहीं करना चाहते, आप पाक साफ रहना चाहते हैं। तो बहुत दफा मेरे अजीजों, ये दुख, ये तकलीफें, ये बीमारियां, ये परेशानियां और ये आजमाइशें हैं, इसलिए हम इनसे भागने की जरूरत है, ताकि ये हमें गुनाह की तरफ ना ले जाए, हमें नापाक ना करे, हमें खुदा से दूर ना करे, और गुनाह हमसे सरजद ना हो। इसलिए हमें इन आजमाइशों में, इन दुखों में, इन तकलीफों में, इन बीमारियों में, इन मुश्किलात में दुआ करने की जरूरत है, ताकि खुदा हमें रिहाई दे। मुश्किलात और मसाइल जो हैं वो कभी भी खुशगवार नहीं होते, वो बड़ी मुश्किल और नामुवाफिक नजर आते हैं, लेकिन बाद में उन लोगों के लिए जो इनको सहते सहते पुख्ता हो जाते हैं, चैन और रास्तबाजी का फल पैदा करते हैं। आइए मेरे अजीजों, हम दुआ करें कि खुदा हमें ये फजल दे कि जब हम दुखों में से, तकलीफों में से, बीमारियों में से, मुश्किलात में से और मसाइल में से और आजमाइशों में से गुजरे, तो हम वो रवैये इख्तियार करें जो हमारे लिए और हमारे खानदान की बेहतरी, बढ़ोतरी, तरक्की और खुशहाली का बायस बने। खुदावंद इस कलाम के वसीले से हम सबको बरकत दे, आमीन। आइए हम सब अपने सर को झुकाएं और दुआ करें। हालेलुया। खुदावंद कायनात के बादशाह, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं बाप कि तू वादों का सच्चा खुदा है और तेरे तमाम वादे हाँ के साथ हैं। ऐ बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तेरा कलाम हमारे पास एक किताब की शक्ल में मौजूद है, जिसको जब चाहें, जिस वक्त चाहें हम पढ़ सकते हैं और तेरी रहनुमाई को हासिल कर सकते हैं। ऐ बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं कि तूने मुझे अपने कलाम में से दिया और मैंने तेरे कलाम को देनदारी, वफादारी और पाकीज़गी की हालत में खुदा तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। तो ऐ बाप, अब मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू इस पाक कलाम के वसीले से इन जिंदगियों को बदल, इन ज़हनों को बदल, इन ख्यालात को बदल, इन सोचों को बदल, ताकि खुदावंद ये जिंदगियां तेरे पास आए और खुदावंद अपने दुखों में, तकलीफों में, बीमारियों में, मुश्किलात में और आजमाइशों में खुदावंद वो रवैये अपनाएं जो तेरी तरफ से हैं। और खुदावंद खुदा तेरे साथ साबित कदम रहें, तेरे साथ वफादार रहें और तेरे साथ देनदारी, वफादारी और पाकीज़गी में अपनी जिंदगी बसर करें, ताकि ये दुख, ये तकलीफें, ये मुश्किलात, ये मसाइल, ये परेशानियां और खुदावंद ये आजमाइशें हमें तुझसे दूर ना करने पाएं, बल्कि खुदावंद खुदा और ज्यादा हमें तेरे दिल के करीब लाने का वसीला ठहरे, ताकि उससे सारी इज्जत और सारा जलाल खुदा सालूस तेरे ही नाम को मिले। तेरी शुक्रगुजारी करता हूं और ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगता और पा लेता हूं, आमीन।